الحمد لله الحمد لله الحمد لله حمدا كثيرا أولا وآخرا، والصلاة والسلام على حبيبه دائما وسرمدا. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن هذا لهو القصص الحق، وما من إله إلا الله، وإن الله لهو العزيز الحكيم. فإن تولوا فإن الله عليم بالمفسدين. صدق الله العظيم. اللهم صل على محمد النبي الأمي وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. إن هذا لهو القصص الحق وما من إله إلا اللہ. یقین جانو کہ واقعات کا سچا بیان یہی ہے. وما من الہ الا اللہ، اور اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں ہے. وإن اللہ لہو العزیز الحکیم، اور یقیناً اللہ ہی ہے جو اقتدار کا بھی مالک ہے، الحکیم حکمت کا بھی مالک ہے. فَإِن تَوَلَّوْا، پھر بھی اگر یہ لوگ منہ موڑیں، فَإِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ بِالْمُفْسِدِينَ، تو اللہ مفسدوں کو اچھی طرح جانتا ہے. سورہ آل عمران 6 رکوع کی آخری 2 آیتیں ہیں، اور اس رکوع کے آغاز میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا واقعہ تھا. عیسیٰ علیہ السلام کا آسمانوں پر اٹھایا جانا، اور اسی طرح ان 2 آیات سے پہلے جو آیت کریمہ ہے جسے آیت مباہلہ کہا جاتا ہے، اسی آیت کریمہ پہ ہم گفتگو کر چکے ہیں. البتہ اس کے آخر میں 1-2 باتیں، ان کا میں دوبارہ تکرار وہ مناسب سمجھتا ہوں. سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پہ یہ جو آیات نازل ہوئی سن 9 ہجری میں، 9 ہجری کے آخر میں، جب عیسائیوں کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نجران کے عیسائیوں کو دعوت دی اور انہیں حکم دیا کہ یا اسلام قبول کرو، یا جزیہ ادا کرو، یا جنگ کے لیے تیار ہو جاؤ، تو ان کی طرف سے ایک وفد آیا جس میں شرحبیل، عبداللہ ابن شرحبیل اور جبار ابن قیس، یہ 3 شخصیات تھے جنہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے گفتگو کی، اور انہوں نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے الہ اور معبود ہونے پر زور دیا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلے ان سے مناظرہ کیا، مباحثہ کیا، اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی الوہیت کے جو دلائل تھے ان کا رد کیا. اور قرآن کریم نے اس حوالے سے سب سے بہترین جو رد وہ اسی سورہ آل عمران کی آیت نمبر 59 میں فرمایا، ان مثل عیسیٰ عند اللہ کمثل آدم، کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی مثال اسی طرح ہے جیسے آدم علیہ السلام کی مثال ہے. اور اس کی 3 وجہ ہم پڑھ چکے ہیں کہ تشبیہ 3 وجہوں سے دی گئی. اس میں ایک وجہ وہ یہ تھی کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی تخلیق، اس کی پیدائش اگر خرق عادت کے طور پر ہوئی ہے اور بغیر باپ کے ہوئی ہے، تو حضرت آدم علیہ السلام کی ولادت و پیدائش وہ تو اس سے بھی زیادہ نادر ہے اور اغرب ہے. وجہ یہ ہے کہ وہ تو بن ماں باپ کے پیدا ہوئے، تو اگر یہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے الہ و معبود ہونے کی دلیل ہے تو پھر حضرت آدم علیہ السلام علیہ باللہ اسے بھی الہ اور معبود سمجھو. تو مناظرے کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں مباہلہ کی دعوت دی کہ آئیں مباہلہ کرتے ہیں، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے سامنے گڑ گڑا کر دعا مانگتے ہیں کہ جو باطل پہ ہے، جو حق کے خلاف ہے، تو اس پہ اللہ کی لعنت ہو، وہ اللہ کی پکڑ کا شکار ہو. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس موقع پہ حضرت حسن، حضرت حسین، حضرت فاطمہ اور حضرت علی رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین ان کو ساتھ لیا اور مباہلہ کے لیے چلے گئے. تو شرحبیل جو ان کا بڑا تھا، اس نے اپنے ساتھیوں کو مباہلہ سے منع کیا اور جزیہ پر راضی ہو گئے. تو اس آیت کریمہ سے
جو اہل تشیع ہیں تو انہوں نے دو باتوں پہ دلیل پکڑی ہے۔ پہلی بات تو یہ کہ وہ کہتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے جو اہل بیت ہیں وہ صرف یہی ہیں، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹیوں میں سے صرف ایک بیٹی تھی حضرت فاطمہ، باقی تین بیٹیوں کا وہ انکار کرتے ہیں۔ تو اس کا جواب تو یہ ہے کہ تاریخ کی بہت ساری تقریباً تمام معتبر کتابوں میں اور بعض کتابیں جو اہل تشیع کے ہاں ان کے شیعہ حضرات نے لکھی ہیں تو اس میں بھی یہ بات موجود ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی 4 صاحبزادیاں تھیں۔ البتہ پھر یہ اشکال ہوتا ہے کہ اس موقع پہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو کیوں نہیں لیا اپنے ساتھ، تو اس کی وجہ یہ ہے کہ باقی جو 3 صاحبزادیاں تھیں ان کا پہلے ہی انتقال ہو چکا تھا۔ ان میں سب سے پہلے حضرت رقیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سن 2 ہجری غزوہ بدر سے واپسی کے موقع پر ان کا انتقال ہوا تھا، اور اسی وجہ سے حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ غزوہ بدر میں شامل نہیں تھے۔ دوسری بیٹی حضرت زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سن 8 ہجری میں ان کا انتقال ہوا۔ حضرت ام کلثوم کا 9 ہجری میں آیت مباہلہ سے پہلے ان کا انتقال ہو چکا تھا، تو صرف ایک بیٹی زندہ تھی، اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو لیا۔ اور یہی وجہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے جو 3 بیٹے تھے ان میں سے بھی کوئی بیٹا شامل نہیں تھا۔ اس کی وجہ بھی یہ ہے کہ تینوں جو بیٹے تھے وہ اس سے پہلے ان کا انتقال ہو چکا تھا۔ دوسری دلیل وہ یہ پکڑتے ہیں کہ یہاں پہ یہ جو انفسنا نساء و انفسنا و انفسکم اس آیت کریمہ میں ہے کہ ہم اپنی جانوں کو لے آتے ہیں میدان میں مباہلہ کے لیے، آپ اپنی جانوں کو۔ تو وہ کہتے ہیں کہ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بیٹے نہیں تھے، تو اس لیے ابنا انا کے اندر وہ شامل نہیں ہے، اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو وہ انفسنا کے اندر شامل کر کے یہ دلیل پکڑتے ہیں کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی علیہ السلام کے نفس میں داخل تھے، انہی جیسے تھے، لہٰذا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد خلافت یہ بھی انہی کا حق تھا، اور بلا فصل وہ خلیفہ تھے۔ تو اس کا جواب حضرات مفسرین کرام نے یہ لکھا ہے کہ حضرت علی کرم اللہ وجہ وہ ابنا انا کے اندر شامل ہیں۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ حضرات حسنین کریمین کو وہ حضرات بھی ابنا انا بیٹوں کے ضمن میں داخل کرتے ہیں، حالانکہ وہ بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے حقیقی بیٹے نہیں تھے بلکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے نواسے تھے۔ تو مجازی طور پر جس طرح نواسے ان کو ابنا انا بیٹوں میں شامل کیا گیا، تو اسی طرح داماد کو حضرت علی کرم اللہ وجہہ کو جس کی آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہی نے تربیت کی، تو وہ بھی ابنا انا کے اندر داخل ہیں۔ اور تیسری بات یہ ہے کہ انفسنا کے لفظ میں اگر ہم حضرت علی کرم اللہ وجہہ کو داخل کریں تو اس سے بھی ان کی یہ جو دلیل ہے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خلافت پر، تو یہ دلیل ٹھیک نہیں ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ انفسنا کا لفظ جو ہے قرآن کریم میں قومی بھائیوں کے لیے استعمال ہوا ہے کئی جگہوں پہ۔ سورہ بقرہ میں ہم پڑھ چکے ہیں یخرجون انفسہم من دیارہم، کہ اپنے قومی بھائیوں کو وہ نکال رہے تھے۔ اسی طرح تخرجون انفسکم من دیارکم، وہاں بھی کہا گیا کہ تم اپنے قومی بھائیوں کو اپنے شہر سے نکال رہے تھے۔ ثم انتم ہؤلاء تقتلون انفسکم، سورہ بقرہ میں یہ بھی گزر چکا کہ تم لوگ یعنی اپنے لوگوں کو قتل کر رہے تھے۔ تو یہاں نفس سے مراد صرف اپنی جان نہیں ہے بلکہ قومی جو اور دینی جو بھائی ہیں ان کے لیے بھی یہ لفظ استعمال ہوتا ہے۔ تو لہٰذا اہل تشیع کا کہ یہ جو دونوں ان کے جو دلائل ہیں تو یہ ٹھیک نہیں ہے۔ آیت کریمہ کے آخر میں آج کا جو ٹکڑا ہے اس میں فرمائے ان ھذا لہو القصص الحق، یقین جانو کہ واقعات کا سچا بیان یہی ہے کہ یہ جو عیسائی حضرات حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں انہوں نے عقیدہ گڑھ لیا ہے اور بعض اسے مصلوب سمجھتے ہیں، یا یہودی وہ انہیں مقتول خیال کرتے ہیں کہ ہم نے انہیں قتل کیا، فرمائے یہ باتیں ٹھیک نہیں ہیں۔ واقعات کا جو سچا بیان ہے وہ یہی ہے جو قرآن نے بیان کیا۔ وما من الہ الا اللہ، اور اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، کوئی بھی نبی اور کوئی بھی ولی، کوئی بھی شخص وہ معبود نہیں، معبود صرف اللہ سبحانہ وتعالی کی ذات ہے۔ وَإِنَّ اللَّهَ لَهُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ، اور یقیناً اللہ ہی ہے العزیز
جو اقتدار کا بھی مالک ہے، غالب ہے، الحکیم حکمت کا بھی مالک حکیم ہے۔ فَإِن تَوَلَّوْا، پھر بھی اگر یہ لوگ منہ موڑیں، منہ پھیر لیں۔ یہ تولو کا لفظ پہلے بھی گزر چکا اور میں بتا چکا ہوں کہ یہ تولو بعض جگہوں پہ یہ غائب کا صیغہ ہوتا ہے اور بعض جگہوں پہ یہ مخاطب کا صیغہ ہوتا ہے، یعنی لفظ ایک ہی ہے لیکن قرینے کو دیکھ کے آیت کے اگلے اور پچھلے الفاظ کو دیکھ کر اس کا ترجمہ کیا جاتا ہے۔ اگر اس کے آگے پیچھے مخاطب کے صیغے ہوں تو تب اس کا جو معنی ہوتا ہے وہ مخاطب کا کیا جاتا ہے، یعنی جمع مذکر مخاطب کا صیغہ ہوتا ہے، اور اگر اس کے پیچھے غائب کے صیغے ہوں آگے پیچھے تو پھر اس کا معنی غائب کا کیا جاتا ہے۔ تو یہاں پہ فَإِن تَوَلَّوْا، چونکہ وہ عیسائی مراد ہیں اور ان کے لیے یہاں پہ کوئی صیغہ نہیں ہے، ان سے خطاب نہیں ہے، اس لیے اس کا معنی ہوگا پھر بھی اگر یہ لوگ منہ موڑیں، یہ عیسائی اگر منہ پھیر لیں، فَإِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ بِالْمُفْسِدِينَ، تو اللہ مفسدوں کو اچھی طرح جانتا ہے۔ قُلْ يَا أَهْلَ الْكِتَابِ تَعَالَوْا إِلَى كَلِمَةٍ سَوَاءٍ بَيْنَنَا وَبَيْنَكُمْ أَلَّا نَعْبُدَ إِلَّا اللَّهَ، مسلمانوں سے خطاب ہے، نبی علیہ السلام سے خطاب ہے، یا اہل الکتاب، کہ تم یہود و نصارہ سے اہل کتاب سے کہہ دو، اے اہل کتاب، تعالوا آ جاؤ، الی کلمۃ سواء، ایک ایسی بات کی طرف جو ہم میں تم میں مشترک ہو، اللہ نعبد الا اللہ، اور وہ یہ ہے کہ ہم اللہ کے سوا کسی کی عبادت نہ کریں، ولا نشرک بہ شیئا، اور اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہرائیں، ولا يتخذ بعضنا بعضا اربابا من دون اللہ، اور لا يتخذ، نہ بنائے، بعضنا بعضا، ہم میں سے بعض کو، اربابا، رب، من دون اللہ، اللہ کو چھوڑ کے، یعنی اللہ کو چھوڑ کر ہم ایک دوسرے کو رب بھی نہ بنائیں۔ فَإِن تَوَلَّوْا فَقُولُوا اشْهَدُوا، پھر بھی اگر وہ منہ موڑیں تو کہہ دو، کیونکہ اہل کتاب کے بارے میں ذکر ہے، تو اگر اہل کتاب وہ منہ موڑ دیں تو کہہ دو، فَقُولُوا اشْهَدُوا بِأَنَّا مُسْلِمُونَ، گواہ رہنا کہ ہم مسلمان ہیں۔ سورہ آل عمران کا 7واں رکوع یہاں سے شروع ہو گیا، اور یہاں سے لے کر یہ آیت نمبر 64 سے لے کر آیت نمبر 101 تک ان آیات کو آیات دعوت کہا جاتا ہے۔ یہ اہل کتاب کو، خاص طور پہ نصارہ اور اس کے ضمن میں یہودی، ان سب سے خطاب ہے اور ان کو اسلام کی طرف بلایا جا رہا ہے، تو اس لیے ان آیات کو آیات دعوت کہا جاتا ہے۔ قل، آپ کہہ دیجئے، یا اہل الکتاب، اے کتاب والو، تعالو، آ جاؤ، تعال کے معنی آ جاؤ، واحد کا صیغہ، تعالو جمع ہے، آ جاؤ تم سارے کے سارے، الی کلمۃ، ایسی بات کی طرف، سواء، جو برابر ہو، ایسی بات جو برابر ہو، بیننا، ہمارے درمیان، یعنی ایسی بات کہ جو مشترک ہو ہم میں اور تم میں، دونوں طرف سے برابر ہو، بیننا، ہمارے درمیان، و بینکم، اور تمہارے درمیان۔ وہ بات کیا ہے؟ اللہ نعبد الا اللہ، یہ لفظ اصل میں ہے ان، یہ کہ لا نعبد، ہم عبادت نہ کریں، الا اللہ، سوائے اللہ کے، ولا نشرک، اور ہم شرک نہ کریں، شریک نہ کریں۔ شرک کے معنی اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے ذات و صفات میں کسی اور کو حصہ دار بنانا، ولا نشرک بہ شیئا، اور ہم اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ بنائیں، ولا یتخذ، اور نہ بنائیں، اتخاذ کے عام معنی ہوتے پکڑنا، بنانا، ولا یتخذ، اور نہ بنائیں، بعضنا، ہم میں سے بعض لوگ، بعضن، بعض دوسروں کو، اربابن، رب، اربابن رب کی جمع ہے، کہ ہم میں سے کوئی بھی شخص وہ کسی اور شخص کو، کسی اور چیز کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے علاوہ وہ رب نہ بنائے، من دون اللہ، اللہ کو چھوڑ کے، اللہ کے سوا۔ فَإِن، پس اگر، تولوا، وہ منہ موڑ لیں، فَقُولُوا، پس تم کہو، امر کا صیغہ ہے جمع کا، اشہدوا، تم گواہ رہو، بِأَنَّا، اس بات پر کہ ہم مسلمون، مسلمان ہیں، کہ ہم مسلمان ہیں۔ تو آیت کریمہ میں سب سے پہلے جو خطاب ہے یا اہل الکتاب، اس سے کون مراد ہیں؟ تو بعض علماء نے لکھا ہے اس سے وہی نجران کے جو عیسائی نصارہ کا جو وفد تھا وہ مراد ہے، ان کو دعوت۔ دوسرا قول یہ ہے کہ یہاں سے مراد مدینہ منورہ کے جو یہودی ہیں، یہ ان کو خطاب ہے، کیونکہ مدینہ میں تو عیسائی نہیں تھے، عیسائیوں کا وفد وہ نجران سے باہر سے آیا تھا، تو مراد مدینہ منورہ کے جو 3 یہودی قبائل تھے، بنو قریظہ، بنو نذیر اور بنو قینقاع، وہ مراد ہیں۔
اور تیسرا قول یہ ہے کہ اس سے مراد دونوں ہیں، عیسائی بھی ہیں یہودی بھی ہیں، اور یہ عام ہے اس دور کے یہود و نصارہ، آج کے یہود و نصارہ، یہ سب اس میں شامل ہیں۔ اہل الکتاب، کتاب والو، یعنی اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ان کو بڑے اچھے لقب سے یاد کی، کیونکہ دعوت دی جا رہی ہے، اور دعوت کے لیے اس آیت کریمہ میں دو اصول آ چکے ہیں، اور دو بہترین اصول۔ اس میں پہلا اصل یہ ہے کہ جس شخص کو دعوت دی جائے، اب اگرچہ وہ مقابل ہے، مخالف ہے، لیکن اس کو اچھے الفاظ سے مخاطب کیا جائے، برے لفظوں سے مخاطب نہ کیا جائے۔ یہاں اس لیے فرمایا یا اہل الکتاب، اے کتاب والو، حالانکہ وہ باوجود اس کے کہ یہودی ہیں یا عیسائی ہیں، ان کو کتاب ملی ہے، لیکن وہ حقیقتاً اسی کتاب کو اس طرح ماننے والے نہ تھے جس طرح ان کو حکم دیا گیا تھا، کیونکہ ان کے پاس جو کتاب موجود تھی وہ تحریف شدہ کتاب تھی۔ تو اے اہل کتاب، آ جاؤ ایسی بات کی طرف جو ہمارے اور تمہارے درمیان مشترک ہے۔ یہ دعوت و تبلیغ کا دوسرا اہم اصول ہے، اہم نقطہ ہے کہ بنیادی اور مشترکہ عقائد جو ہے اس سے دعوت کو شروع کرنا چاہیے، جیسے اس آیت کریمہ میں ہے کہ ایک ایسی بات جو ہمارے اور تمہارے درمیان مشترک ہے، اور وہ کیا ہے کہ اللہ نعبد الا اللہ، اللہ کو آپ بھی مانتے ہیں، ہم بھی مانتے ہیں، تو ایسا ہے کہ ہم اللہ کے سوا کسی اور کی عبادت نہ کریں۔ اور یہی آیت کریمہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے جو دعوتی خطوط مختلف بادشاہوں کو لکھے، تو ان میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس آیت کا حوالہ دیا کرتے تھے۔ مثلا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے روم کے بادشاہ ہرقل، اس کو خط لکھا، تو اس خط کے شروع میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے من محمد عبد اللہ ورسولہ الی ہرقل عظیم الروم، کہ یہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے ہے، شروع میں بسم اللہ، اس کے بعد یہ کلمات کہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے جو اللہ کے بندے اور رسول ہیں، اور روم کے بادشاہ ہرقل کی جانب یہ خط ہے۔ اور اس کے بعد فرمایا کہ سلام علی من اتبع الہدی، یہ کافروں کو سلام کا طریقہ ہے کہ جو شخص غیر مسلم ہے پہلے تو اسے سلام میں پہل نہیں کرنا چاہیے، لیکن اگر کوئی ایسا موقع ہو کہ جہاں پہ جس طرح دعوت کا موقع ہے سلام میں پہل کرنا پڑے، تو السلام علیکم کے بجائے سلام علی من اتبع الہدی کہنا چاہیے، کہ سلامتی ہو شخص پر جو ہدایت کی پیروی کرے۔ اور اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں تجھے دعوت دیتا ہوں اسلام کی طرف، اسلام کے قبول کرنے کی، اور اسلم تسلم، اسلام قبول کر لے، اسلام لا، تو سلامت رہے گا، باقی رہے گا، اور یؤتک اللہ اجرک مرتین، اللہ تعالیٰ تجھ کو دوہرا اجر دے گا۔ اور اگر خدا نخواستہ تو نے انکار کیا فإن تولیت فإن علیک اسم الأریسیین، اگر تو نے انکار کیا تو تیری رعایا کا جو گناہ ہے، ان کا جو وبال ہے وہ بھی تیرے سر ہوگا کہ تو بادشاہ ہے، اور تیرے انکار، تیرے اسلام کی وجہ سے رعایا مسلمان ہوگی، اور تیرے انکار کی وجہ سے تیری رعایا وہ انکار کرے گی۔ اور اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے لکھا یا اہل الکتاب تعالوا الی کلمۃ سواء بیننا وبینکم الا نعبد الا اللہ، یہ آیت کریمہ آخر تک یہ بخاری شریف کی روایت ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یعنی اسی آیت کا حوالہ دیا کہ بھی جو ہمارے درمیان مشترکہ چیز ہے وہ یہ ہے کہ ہم اللہ کے سوا کسی کی عبادت نہ کریں اور اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ کریں، ولا يتخذ بعضنا بعضا اربابا من دون اللہ، اور اللہ کو چھوڑ کر ہم ایک دوسرے کو رب نہ بنائیں، کسی اور کو رب نہ بنائیں۔ اب چونکہ اہل کتاب سے خطاب ہے، حضرت عدی بن حاتم طائی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جو حاتم طائی جو مشہور سخی شخص تھا، اس کے بیٹے تھے، اور یہ عیسائی تھے۔ فتح مکہ کے موقع پر انہوں نے اسلام قبول کیا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے اور انہوں نے ایک موقع پر یہ اشکال کیا، یا رسول اللہ، اس آیت کریمہ میں اہل کتاب یہود و نصارہ سے کہا جا رہا ہے کہ آپ اللہ کے سوا کسی اور کو رب نہ بنائیں، تو یا رسول اللہ، ہم عیسائیوں نے تو کسی اور کو رب نہیں بنایا، ہم تو اللہ ہی کو اپنا رب مانتے تھے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عدی بن حاتم طائی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان سے سوال کیا کہ کیا یہ جو آپ کے احبار ہیں، آپ کے جو علماء تھے، تو وہ حلال چیز کو حرام قرار نہیں دیتے تھے اور حرام کو حلال قرار نہیں دیتے تھے؟ تو حضرت عدی بن حاتم رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمانے لگے ہاں یا رسول اللہ، کہ ہمارے جو علماء تھے وہ شریعت کے حرام کردہ چیزوں کو حلال اور حلال کو حرام قرار دیتے تھے، اور فرمائے کہ تم ان کے حکم کی پیروی کیا کرتے تھے۔
تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمانے لگے ہاں یا رسول اللہ، ہم اپنے اخبار کی علماء ان کی بات کو مانتے تھے جس طرح وہ ہمیں حکم دیتے تھے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ اللہ کے سوا کسی اور کو رب بنانا ہے، کیونکہ رب کے معنی ہے کہ جو آپ کو حکم دے حلال و حرام کے ضابطے وہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی طرف سے ہوتے ہیں، کوئی اور شخص وہ اللہ کے حلال کردہ چیز کو حرام یا حرام کردہ چیز کو حلال نہیں کر سکتا۔ فَإِن تَوَلَّوْا فَقُولُوا اشْهَدُوا بِأَنَّا مُسْلِمُونَ، پھر بھی اگر وہ منہ موڑیں تو آپ کہہ دیجئے اشہدوا گواہ رہنا بِأَنَّا مُسْلِمُونَ کہ ہم مسلمان ہیں۔ یا اہل الکتاب، اے اہل کتاب، اے کتاب والو، لِمَ تُحَاجُّونَ فِي إِبْرَاهِيمَ، تم ابراہیم کے بارے میں کیوں بحث کرتے ہو، کیوں جھگڑا کرتے ہو ابراہیم کے بارے میں؟ وما انزلت التوراۃ، حالانکہ تورات نازل نہیں ہوئی، والانجیل اور انجیل نازل نہیں ہوئی، الا مگر من بعدہ ان کے بعد، حالانکہ تورات اور انجیل ان کے بعد ہی تو نازل ہوئی تھی۔ افلا تعقلون، کیا تمہیں اتنی بھی سمجھ نہیں ہے؟ یا اہل الکتاب، اے کتاب والو، اور آگے اس کی تفصیل آ رہی ہے کہ اہل کتاب وہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بارے میں کیا جھگڑا کیا کرتے تھے نبی علیہ السلام سے۔ اے کتاب والو، لم تحاجون، تم کیوں جھگڑا کرتے ہو؟ حاجون، اور آگے یہ لفظ آ رہا ہے حاججتم، اور پہلے بھی گزر چکا لم تر الی الذی حاج ابراہیم، تو یہ محاجہ سے ہے حجت بازی کرنا، جو زبانی بحث مباحثہ ہوتا ہے اسے محاجہ کہا جاتا ہے، زبانی بحث مباحثہ جھگڑا کرنا، حجت بازی کرنا۔ تو اے کتاب والو لما تحاجون، تم کیوں حجت بازی کرتے ہو، بحث کرتے ہو فی ابراہیم، ابراہیم علیہ السلام کے بارے میں۔ وما انزلت التورات، ما نفی کا ہے، وما انزلت اور نازل نہیں کی گئی مجہول کا صیغہ ہے، التورات تورات، تورات نازل نہیں کی گئی، ولی انجیل اور انجیل نازل نہیں کی گئی، الا مگر من بعدہ ابراہیم علیہ السلام کے بعد۔ افلا تعقلون، کیا تمہیں اتنی بھی سمجھ نہیں ہے؟ ہاں انتم، اور وہ جھگڑا آگے آ رہا ہے کہ یہودی کہا کرتے تھے کہ الیاذ باللہ حضرت ابراہیم علیہ السلام وہ یہودی تھے، عیسائی کہتے تھے کہ ابراہیم علیہ السلام عیسائی تھے، اور مشرکین مکہ وہ کہا کرتے تھے کہ ابراہیم علیہ السلام ہمارے دین پہ تھے، یعنی ہم ان کو ماننے والے ان کے دین پر ہیں۔ تو آگے ان کا جواب ہے، دوسری آیت کریمہ میں فرمایا ہا انتم ہاؤلاء حاججتم، دیکھو ہا انتم ہاؤلاء، دیکھو تمہیں، یعنی تم ہی ہو وہ لوگ، ہا انتم ہاؤلاء، یہ یعنی ابھارنے کے لیے، کسی بات کو واضح کرنے کے لیے یہ لفظ آتا ہے، ہا انتم ہاؤلاء، تم وہی ہو، حاججتم فیما لکم بہ علم، جنہوں نے ان معاملات میں اپنی سی بحث کر لی ہے، یعنی انہوں نے جھگڑا کیا، حجت بازی کی ان چیزوں میں ما لکم بہ علم، جن کا تمہیں کچھ نہ کچھ علم تھا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے متعلق تم لوگوں نے جھگڑا کیا تو اس بارے میں تو تمہیں کچھ علم تھا، لیکن فلم تحاجون، بس تم کیوں حجت بازی کرتے ہو، کیوں بحث کرتے ہو، فیما ان باتوں میں، ان معاملات میں، لیس لکم بہ علم، جن کا تمہیں سرے سے کوئی علم ہی نہیں۔ واللہ یعلم، اور اللہ جانتا ہے، وانتم لا تعلمون، اور تم نہیں جانتے۔ ہا انتم ہاؤلاء، دیکھو یہ تم ہی تو ہو، حاججتم، کہ تم نے بحث کر لی، فی ما لکم بہ علم، ان چیزوں میں، ان معاملات میں جن کا تمہیں کچھ علم تھا۔ فلما، پس کیوں، یہ لما کا لفظ اوپر بھی گزر چکا، لما تحاجون، تم کیوں جھگڑتے ہو، کیوں بحث کرتے ہو، فلما تحاجون، پس تم کیوں بحث کرتے ہو، فی ما، ان چیزوں میں، ان معاملات میں، لیس لکم، نہیں ہے تمہارے لیے، بہ علم، ان کا کچھ بھی علم، ان معاملات کا سرے سے تمہیں کوئی علم ہی نہیں ہے۔ واللہ یعلم وانتم لا تعلمون، اور وہ ابراہیم علیہ السلام کا واقعہ اس طرف اشارہ ہے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں چلیں تمہاری کتاب میں کچھ معلومات ہیں تمہارے پاس، لیکن ابراہیم علیہ السلام وہ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام سے بھی پہلے گزرے ہیں، تو حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بارے میں تم کیوں بحث کرتے ہو اور کہتے ہو کہ وہ یہودی تھے یا نصرانی تھے؟ اب آگے ان کا جواب ہے، ما کان ابراہیم، نہ تھے ابراہیم علیہ السلام یہودین، یہودی، ولا نصرانین، اور نہ نصرانی، ولیکن کان حنیفا مسلما، بلکہ وہ تو سیدھے سیدھے مسلمان تھے،
وما کان من المشرکین، اور شرک کرنے والوں میں کبھی شامل نہیں ہوئے۔ ما کان، ما نفی کا ہے، ما کانا نہیں تھے ابراہیم علیہ السلام یہودین یہودی، ولا نصرانین اور نہ نصرانی، ولیکن لیکن کانا تھے وہ حنیفن، حنیف کہتے ہیں جو سب باطل راہیں چھوڑ کر جو سیدھا راستہ ہے، حق راستہ ہے، اس کو پکڑنے والا۔ تو ابراہیم علیہ السلام نہ یہودی تھے نہ نصرانی تھے، ولیکن کان حنیفا مسلمہ، وہ تو سیدھے سیدھے مسلمان تھے۔ وما کان من المشرکین، اور شرک کرنے والوں میں کبھی شامل نہیں ہوئے۔ تو پہلی بات تو یہ ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا جو زمانہ ہے تو یہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے تقریباً 1800 یعنی 1800 قبل مسیح ان کا دور ہے، اور ان کے تقریباً 500 سال بعد حضرت موسیٰ علیہ السلام آئے ہیں، اور اس کے تقریباً 1800 سال بعد حضرت عیسیٰ علیہ السلام آئے۔ اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کے دور میں بھی جب حضرت موسیٰ علیہ السلام تشریف لائے اور ان پہ کتاب نازل ہوئی تورات، تو تب ان کا نام یہودی نہیں تھا، یہ اپنے آپ کو یہودی نہیں کہا کرتے تھے۔ اس کے کئی وقت بعد انہوں نے اپنے آپ کو یہودی کہنا شروع کیا۔ اور اسی طرح حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی آمد کے بعد، یعنی اس وقت حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے نہ ان کو یہ تعلیم دی، اور نہ اس وقت کے جو مسلمان تھے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو ماننے والے، تو اپنے آپ کو عیسائی کہا کرتے تھے یا نصرانی کہا کرتے تھے۔ تو یہ تو بہت بعد میں ان کے یہ دونوں نام پڑے ہیں۔ تو آپ کس طرح کہہ سکتے ہیں کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام جو وہ یہودی تھے یا نصرانی تھے، یا مشرکین مکہ جو کہتے ہیں کہ ہم حضرت ابراہیم علیہ السلام کے دین پر ہیں اور وہ مشرک ہیں، تو آخر میں فرمایا وما کان من المشرکین، وہ تو مشرکوں میں بھی نہ تھے، مشرکین میں کبھی شامل نہیں ہوئے۔ تو لہٰذا نہ یہودیت یہ ابراہیم علیہ السلام کا دین ہے، اور نہ نصرانیت ابراہیم علیہ السلام کا دین ہے جس کی طرف تم بلا رہے ہو، کیونکہ اصل جو دین ہے تمام انبیاء کرام کے درمیان وہ مشترکہ دین ہے، اور جو دین حضرت ابراہیم، حضرت موسیٰ، حضرت عیسیٰ علیہم الصلوات والتسلیمات وہ لے کے آئے ہیں، وہی دین جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا دین ہے۔ ان اول الناس بابراہیم، اور آج کل عام طور پہ یہ جو فلسطین کا معاملہ ہے، مسجد اقصی کا معاملہ ہے، اس پہ بھی جھگڑا ہے۔ تو یہودی اس حوالے سے وہ یعنی دنیا کو یہ تاثر دینے کی کوشش کرتے ہیں کہ یہ ہمارا قبلہ ہے اور یہ مسلمانوں کا قبلہ نہیں ہے۔ حالانکہ حضرت موسیٰ علیہ السلام اب جس طرح یہودیوں کا عقیدہ اور نظریہ ہے، وہ کہتے ہیں کہ یہ سب سے پہلے مسجد اقصی، وہ تو چلے مسلمانوں کی مسجد ہے، لیکن ساتھ جو گنبد ہے، زرد گنبد جس کے نیچے قبۃ الصخرہ وہ چٹان ہے، تو وہ کہتے ہیں کہ یہ خاص طور پہ ہمارا قبلہ ہے، اور حضرت سلیمان علیہ السلام نے اس کی تعمیر کی ہے۔ تو حضرت سلیمان علیہ السلام کا جو دور ہے یہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے تقریباً 1000 سال قبل ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام جو تشریف لائے وہ تقریباً 1500 قبل مسیح میں، تو یہ جو درمیان میں 500 سال، تو 500 سال تک حضرت موسیٰ علیہ السلام کا اور ان کے ماننے والے جو یہودی تھے ان کا قبلہ کون سا تھا؟ تو اس حوالے سے بہت سارے جو پرانے حضرات ہیں انہوں نے اس پہ دلائل سے ثابت کیا ہے، اور بائبل سے اس سے دلائل لے کے انہوں نے ثابت کیا ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا بھی جو اصل قبلہ تھا وہ خانہ کعبہ تھا، بیت اللہ تھا، تو وہ بیت اللہ کی طرف رخ کر کے نمازیں پڑھا کرتے تھے۔ اور جو یعنی اس کے بعد جو قبلہ بیت المقدس ہے تو وہ تو نبی علیہ السلام کا قبلہ بھی رہا ہے، جس طرح یہودی اس پہ دعویٰ کرتے ہیں تو وہ مسلمان وہ بھی اس پہ دعویٰ کر سکتے ہیں۔ پیچھے ہم پڑھ چکے ہیں کہ 16-17 مہینے تک آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیت المقدس کی طرف رخ کر کے نماز پڑھی ہے۔ شب معراج میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تمام حضرات انبیاء کرام کی اسی مسجد میں امامت فرمائی، اور وہیں سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی معراج کا سفر شروع ہوا۔ ان اول الناس بابراہیم للذین اتبعوہ، ان اول الناس بابراہیم، ابراہیم کے ساتھ تعلق کے لحاظ سے سب سے زیادہ جو قریب ہیں، للذین اتبعوہ، وہ لوگ جنہوں نے ان کی پیروی کی، وہذا النبی، اور یہ نبی آخر الزمان صلی اللہ علیہ وسلم، والذین آمنوا، اور وہ لوگ ہیں جو ان پر ایمان لائے ہیں نبی علیہ السلام پہ، واللہ ولی المؤمنین، اور اللہ مومنوں کا کارساز ہے۔ ان اول الناس بابراہیم،
ابراہیم علیہ السلام کے سب سے زیادہ قریب، اولا کے معنی ہوتے ہیں زیادہ لائق، زیادہ مستحق، زیادہ قریب، یہ ولی سے ہے، اور اس میں تفضیل ہم پڑھ چکے ہیں، اس کا یہ صیغہ ہے۔ تو ان اول الناس بابراہیم، یعنی ابراہیم علیہ السلام کے ساتھ تعلق کے سب سے زیادہ جو حقدار ہیں، سب سے زیادہ جو ان کے قریب ہیں، تو وہ لوگ ہیں للذین اتبعوہ، وہ لوگ جنہوں نے ان کی پیروی کی، ان کی اتباع کی، وَهَذَا النَّبِيُّ، نیز یہ نبی آخر الزمان صلی اللہ علیہ وسلم بھی حضرت ابراہیم علیہ السلام کے سب سے زیادہ قریب ہیں۔ والذین آمنوا، اور وہ لوگ ہیں کہ جو ان پر یعنی نبی علیہ السلام محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لائے ہیں۔ واللہ ولی المؤمنین، اور اللہ مومنوں کا کارساز ہے۔ تو اسی طرف اشارہ ہے کہ باوجود اس کے کہ مشرکین وہ یہ کہا کرتے تھے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام ہمارے دین پر تھے، ہم ان کے ماننے والے ہیں، تو اللہ سبحانہ وتعالی نے اشارہ فرما دیا کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے سب سے زیادہ قریب، جنہوں نے ابراہیم علیہ السلام کے دین کو سچ جانا، ان کی پیروی کی، اور جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان کے سب سے زیادہ قریب ہیں، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیروکار یہ ان کے سب سے زیادہ قریب ہیں۔ اور یہی معاملہ حضرت موسیٰ، حضرت عیسیٰ علیہ الصلوات و تسلیمات ان کا ہے کہ مسلمان آج کے دور میں سب سے زیادہ انہی کے قریب ہیں۔ یہودی یا عیسائی یہ ان کے ماننے والے یا ان کے وارث نہیں ہیں، ان کے جو اصل وارث ہیں وہی لوگ ہیں کہ جو ان کے ماننے والے اور نبی علیہ السلام کے ماننے والے ہیں۔ واللہ ولی المؤمنین، اور اللہ مومنوں کا کارساز ہے، مومنوں کے کام بنانے والا، مومنوں کا دوست ہے۔ وَدَّ طَائِفَةٌ مِّنْ أَهْلِ الْكِتَابِ لَوْ يُضِلُّونَكُمْ وَمَا يُضِلُّونَ إِلَّا أَنفُسَهُمْ وَمَا يَشْعُرُونَ۔ مسلمانوں سے خطاب ہے کہ مسلمانوں، وَدَّ طَائِفَةٌ مِّنْ أَهْلِ الْكِتَابِ، اہل کتاب کا ایک گروہ وہ یہ چاہتا ہے، لَوْ يُضِلُّونَكُمْ کہ تم لوگوں کو وہ گمراہ کر دے، وَمَا يُضِلُّونَ حالانکہ وہ گمراہ نہیں کرتے، الا انفسهم اپنے سوا کسی اور کو گمراہ نہیں کر دے، وما یشعرون اگرچہ انہیں اس کا احساس نہیں ہے۔ ود الطائفہ، یہ واحد مؤنث کا صیغہ ہے، ود سے، ود کا لفظ یہ مودت سے ہے، محبت اور مودت کہ یعنی اس نے دل سے چاہا، ان کے دل یہ چاہتے ہیں، تو چاہنا، محبت کرنا، تو ود طائفۃ، اہل کتاب کے ایک گروہ وہ یہ چاہتا ہے، طائفہ گروہ کو کہا جاتا ہے، ان کا ایک گروہ وہ یہ چاہتا ہے، لو یضلونکم کہ تم لوگوں کو وہ گمراہ کر دیں، سیدھے راستے سے ہٹا دیں۔ گمراہ کرنے کا معنی ہے ضلال، یعنی سیدھے راستے سے ہٹ جانا۔ وما یضلون حالانکہ وہ گمراہ نہیں کرتے، الا انفسهم مگر اپنے آپ کو ہی، وما یشعرون اگرچہ انہیں اس کا احساس نہیں۔ وہ تو یہ خیال کر رہے ہیں کہ اگر مسلمانوں کو ہم یہودی بنا دیں یا عیسائی بنا دیں تو یہ ہماری بڑی کامیابی ہوگی، حالانکہ وہ اپنے لیے گمراہی کو اور زیادہ کر رہے ہیں، کیونکہ جو لوگ ہدایت پر تھے ان کو انہوں نے ہدایت سے ہٹا دیا، خود پہلے ہی گمراہ تھے اور دوسروں کی گمراہی کا یہ لوگ ذریعہ بن گئے، تو انہوں نے اپنے آپ ہی کو گمراہ کیا، اپنے آپ کو یعنی جو اصل دین ہے اس سے ہٹا دیا۔ یا اہل الکتاب، اے کتاب والو، اہل کتاب سے خطاب ہے، لما تکفرون بآیات اللہ، اللہ کی آیتوں کا کیوں انکار کرتے ہو، وانتم تشہدون حالانکہ تم خود ان کے من جانب اللہ ہونے کے گواہ ہو، یعنی تم خود گواہ ہو، وانتم تشہدون کہ یہ جو قرآن کریم ہے، یہ جو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے، یہ اللہ کے سچے نبی ہیں۔ یا اہل الکتاب، اے کتاب والو، اے اہل کتاب، لما تکفرون بآیات اللہ، اللہ کی آیتوں کا کیوں انکار کرتے ہو، لما کیوں، وانتم تشہدون حالانکہ تم خود گواہ ہو، یعنی ان کے من جانب اللہ، اللہ کی طرف سے ہونے کے گواہ ہو، اور تم وہ پیشگوئیاں پڑھ چکے ہو جو تورات و انجیل میں ہیں۔ یا اہل الکتاب، اے اہل کتاب، لما تلبسون الحق، تم حق کو باطل بالباطل، تم حق کو باطل کے ساتھ کیوں گڑمٹ کرتے ہو، وتکتمون الحق، اور کیوں جان بوجھ کر حق کو چھپاتے ہو، وانتم تعلمون تم جانتے ہو، یعنی جان بوجھ کے تمہیں پتہ ہے اس کے باوجود تم یہ کام کرتے ہو۔ تلبسون الحق، تلبسون یہ لفظ سے ہے خلط ملط کرنا، ملابست کے معنی ہے باہم کسی چیز کو خلط ملط کر دینا، اور لبسن کا لفظ ہوتا ہے جس سے لباس بھی ہے، اس کے معنی ہے پہننا۔ تو لما تلبسون الحق، تم کیوں گڑمٹ کرتے ہو حق کو، بالباطل باطل کے ساتھ۔
وَتَكْتُمُونَ الْحَقَّ، اور حق کو چھپاتے ہو۔ ایک چیز ہے حق کو چھپانا، اور دوسرا ہے حق کو باطل کے ساتھ گڑمڑ کرنا۔ حق کا چھپانا یہ بھی بہت بڑا گناہ ہے، لیکن یہ جو حق و باطل کو گڑمڑ کرنا، لوگوں پر مشتبہ کر دینا، یہ اس سے زیادہ خطرناک چیز ہے۔ اس لیے پہلے اس کا ذکر کیا اور اس کے بعد فرمایا تم حق کو چھپاتے ہو، کیونکہ ایک شخص حق کو اس نے چھپا دیا، لیکن اس کے مقابلے میں دوسرا شخص جس نے باطل کو حق کہہ دیا، تو اس وجہ سے لوگ بہت زیادہ گمراہ ہو جاتے ہیں۔ وہ یہ خیال کرتے ہیں کہ ہم سیدھے راستے پہ ہیں، حالانکہ وہ گمراہی والے راستے پہ ہوتے ہیں۔ اس لیے فرمایا لِمَ تَلْبِسُونَ الْحَقَّ بِالْبَاطِلِ، کیوں حق کو باطل کے ساتھ گڑمڑ کرتے ہو، وَتَكْتُمُونَ، اور تم چھپاتے ہو، کتمان چھپانا، الحق حق کو، وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ، اور تم جانتے ہو، یعنی جان بوجھ کر حق بات کو چھپاتے ہو۔ وقالت طائفة من أهل الكتاب آمنوا بالذي أنزل على الذين آمنوا وجه النهار واكفروا آخره لعلهم يرجعون۔ اہل کتاب کے ایک گروہ نے، وقالت طائفة کہا، ایک گروہ نے، من اہل الکتاب اہل کتاب میں سے، ایک گروہ نے کہا دوسرے گروہ سے، دوسرے لوگوں سے، اہل کتاب ہی سے، آمنو کہ تم ایمان لے آؤ، بالذی انزل علی الذین آمنوا، جو کلام مسلمانوں پر نازل کیا گیا تم اس پر ایمان لے آؤ، وجہ النہار، دن کے شروع میں، وَاکْفُرُوا آخِرَهُ، اور دن کے آخری حصے میں اس کا انکار کر دو، لعلہم یرجعون، شاید اس طرح مسلمان بھی اپنے دین سے پھر جائیں۔ تو اہل کتاب، اس کی جو خرابیاں ہیں اس کے بیان میں اوپر، یعنی وہ حق کو باطل کے ساتھ گڑمڑ کیا کرتے تھے، تو اس کی ایک مثال کا ذکر ہے کہ بھئی وہ حق کو باطل کے ساتھ کس طرح گڑمڑ کیا کرتے تھے۔ تو اب انہی اہل کتاب میں سے ایک گروہ وہ دوسرے گروہ سے کہہ رہا ہے، آمنو، ایمان لے آؤ، بالذی، اس کتاب پر، اس وحی پر، انزلہ، جو نازل کی گئی، مجہول کا صیغہ ہے، علی الذین آمنو، ان لوگوں پر جو ایمان والے ہیں، یعنی ایمان والوں پر جو کلام قرآن کریم نازل کیا گیا مسلمانوں پر، تو اس پر آمنو، شروع والا آمنو وہ امر کا صیغہ ہے، دوسرا آمنو یہ غائب کا صیغہ ہے، پہلے ماضی کا۔ تو آمنو امر والے کا معنی ہم کریں گے کہ تم ایمان لے آؤ، اور دوسرا جو آمنو ہے، علی الذین آمنو، اس کا معنی ہوگا کہ جو کلام مسلمانوں پر نازل کیا گیا، جس پر آمنو مسلمان ایمان لائے، یعنی جسے مسلمانوں نے تسلیم کیا۔ وجہ النہار، وجہ النہار کے معنی دن کا شروع حصہ، عرب کہتے ہیں وجہ الدہر، زمانے کا شروع حصہ۔ اسی طرح یہ لفظ لوجہ اللہ، اللہ سبحانہ وتعالی، وجہ اصل میں چہرے کو کہا جاتا ہے، تو وہاں اس کا معنی ہوگا اللہ کی خوشنودی کے لیے، اللہ کی رضا کے لیے۔ تو وجہ النہار، دن کے شروع کے حصے میں، یعنی جب دن شروع ہوتا ہے تو اس کو دن کے چہرے سے تعبیر کیا گیا۔ دن کے شروع میں ایمان لے، وَاکْفُرُوا، اور انکار کر دو، آخِرَہُ، دن کے آخری حصے میں، یعنی شام کے وقت انکار کر دو، لعلہم یرجعون، شاید اس طرح مسلمان بھی اپنے دین سے پھرنے۔ تو یہاں وجہ النہار وَاکْفُرُوا آخِرَہُ، اس کے دو مطلب ہیں۔ پہلا مطلب تو یہ ہے کہ جس طرح یعنی الفاظ سے ظاہر ہے کہ صبح کے وقت ایمان لے آؤ اور اسی دن کے آخری حصے میں تم دوبارہ واپس آ جاؤ اپنے دین کی طرف، اسلام کا انکار کر دو۔ دوسرا مطلب یہ ہے کہ بھئی وجہ النہار، صبح کے وقت، یعنی ایک دن تم ایمان لے آؤ اور کچھ ہی دنوں کے بعد، بہت جلد ایک ہفتے کے بعد، تم دوبارہ واپس اپنے دین کی طرف آ جاؤ۔ تو اس سے کیا ہوگا، لعلہم یرجعون، کہ شاید یہ جو مسلمان ہیں یہ بھی اپنے دین سے پھر جائیں گے۔ اس کی وجہ یہ ہے چونکہ یہ اہل کتاب تھے، یعنی تورات اور انجیل بائبل کے علم والے تھے، تو جب تم لوگ اسلام قبول کر لو گے تو اس کے بعد یعنی مسلمان وہ بڑا خوشی کا اظہار کریں گے کہ یہ اہل کتاب ہیں، کتاب والے ہیں، اہل علم ہیں، اور یہ ہمارے پاس آ گئے، مسلمان ہو گئے۔ آپ لوگوں کا بڑا چرچا ہوگا، اور کچھ وقت کے بعد جب آپ واپس کفر میں آ جائیں گے تو لوگ کہیں گے کہ یہ علم والے ہونے کے باوجود جب انہوں نے دین محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے انکار کیا تو پتہ چلتا ہے کہ الیاذ باللہ یہ دین حق نہیں ہے۔ تو اس وجہ سے ایک تو نئے لوگوں کا جو راستہ ہے وہ رک جائے گا، نئے لوگ وہ اسلام قبول نہیں کریں گے، اور دوسرا یہ ہے کہ جو مسلمان ہو چکے ہیں کمزور ایمان والے، وہ بھی واپس کفر کی طرف آ جائیں گے۔ تو ان کی اس یعنی حق و باطل کے ساتھ گڑمڑ کرنے کی ایک مثال۔ وَلَا تُؤْمِنُوا إِلَّا لِمَنْ تَبِعَ دِينَكُمْ، اب یعنی ان کی جو دوسری مثال
کہ بھئی وہ اپنے لوگوں سے کہا کرتے تھے وَلَا تُؤْمِنُوا إِلَّا لِمَنْ تَبِعَ دِينَكُمْ، مگر دل سے ان لوگوں کے سوا کسی کی نہ ماننا. یعنی تم تو اسلام قبول کرو گے اور بعد میں تم کفر میں آؤ گے، لیکن جو اسلام بھی قبول کرو گے وہ اس طور پہ کہ وَلَا تُؤْمِنُوا إِلَّا لِمَنْ تَبِعَ دِينَكُمْ، دل سے ان لوگوں کے سوا کسی کی نہ ماننا، لمن تبع دینکم، جو تمہارے دین کے متبع ہیں، تمہارے دین کے پیروکار ہیں. اور آپ کہہ دیجئے ان الہدا ہدی اللہ، آپ ان سے کہہ دیجئے ہدایت تو وہی ہدایت ہے جو اللہ کی دی ہوئی ہے. ان یؤتا احد مثل ما اوتیتم، یہ کہ دیا جائے احد کسی کو مثلا اس طرح ما اوتیتم جس طرح تمہیں دیا گیا ہے، او یحاجوکم عند ربکم، یا وہ حجت بازی کرے، دلیل پیش کرے، عند ربکم تمہارے رب کے ہاں تمہارے خلاف. یعنی یہ ساری باتیں تم اس ضد میں کر رہے ہو کہ کسی کو اس چیز جیسی چیز یعنی نبوت اور آسمانی کتاب کیوں مل گئی جیسے کبھی تمہیں دی گئی ہے. قل ان الفضل بید اللہ، آپ کہہ دیجئے فضیلت تمام تر اللہ کے ہاتھ میں ہے. یؤتیہ من یشاء، وہ جس کو چاہتا ہے دے دیتا ہے. واللہ واسع علیم، اللہ بڑی وسعت والا ہے اور علیم ہر چیز کا علم رکھتا ہے. ولا تؤمنوا، تم ایمان نہ لاؤ، ایمان کے اصل معنی ہے تصدیق کرنا، تو تم تصدیق نہ کرو، نہ مانو، الا مگر لمن، اس شخص کی، تبع جس نے پیروی کی، دینکم تمہارے دین کی، جو تمہارے دین کا پیروکار ہے تم صرف اسی کی بات مانو. قل، آپ کہہ دیجئے ان الہدا، یقیناً ہدایت، اصل جو ہدایت ہے ہدی اللہ، وہ تو وہی ہدایت ہے جو اللہ کی دی ہوئی ہے. ان یؤتا، یہ کہ دیا جائے، احد کسی کو، مثلا، یہ یؤتا مجہول کا صیغہ ہے، دیا جائے احد کسی کو، مثلا اس طرح، ما اوتیتم جس طرح تمہیں دیا گیا، یعنی جو انعامات تمہیں دیے گئے، جو وہی تم پر نازل ہوئی کتاب تمہیں دی گئی، تو اسی طرح کسی اور کو دیا جائے. او یحاجوکم، یا وہ حجت بازی کرے، دلیل پیش کرے، بحث کرے تمہارے خلاف، عند ربکم تمہارے رب کے ہاں. قل، آپ کہہ دیجئے ان الفضل، یقیناً فضل، فضیلت جو ہے وہ بید اللہ، اللہ کے ہاتھ میں ہے، تمام تر فضیلت وہ اللہ کے ہاتھ میں ہے. یؤتیہ من یشاء، وہ دیتا ہے، من یشاء جسے چاہتا ہے. واللہ واسع علیم، اور اللہ سبحانہ وتعالی بڑی وسعت والا ہے. یختص برحمتی من یشاء، وہ خاص کرتا ہے اپنی رحمت کے ساتھ، من یشاء جسے چاہے. واللہ ذو الفضل العظیم، اور اللہ بڑے فضل کا، فضل عظیم کا مالک ہے. یختص، مخصوص فرماتا ہے، خاص کر دیتا ہے، برحمتی اپنی رحمت کے ساتھ، من یشاء جسے چاہے. واللہ ذو الفضل العظیم، ذو کے معنی والا، الفضل فضیلت، العظیم بہت بڑی، یعنی فضل عظیم کا مالک، بہت بڑے فضل کا مالک ہے. یہاں یعنی یہودیوں کی جو سازشیں تھیں، تو ان سازشوں میں سے ایک اور سازش کا ذکر ہے، اور 3 چیزوں کا اس آیت کریمہ میں. یہ جو پہلی آیت ہے وَلَا تُؤْمِنُوا إِلَّا لِمَنْ تَبِعَ دِينَكُمْ، اس کو ذرا غور سے سمجھنا چاہیے، اور مفسرین کرام نے اس کو یعنی قرآن کریم کی جو مشکل آیات ہیں ان آیات میں شمار کیا ہے. بظاہر ترجمے سے آیت کریمہ کا جو ربط ہے وہ بھی ظاہر نہیں ہوتا کہ بھئی یہ شروع کے جملوں میں خطاب کن سے ہے، بعد میں خطاب کن سے ہے. اس لیے بعض مفسرین کرام نے اس کو یعنی قرآن کریم کی مشکل جو آیات ہیں ان میں شمار کیا ہے. اب سب سے پہلی جو بات ہے وہ آیت کریمہ کی جو مختلف ٹکڑے ہیں ان میں رب اور اس کے جو مخاطبین ہیں ان کو واضح کرنے سے پہلے کہ اس آیت کریمہ میں یہودیوں کی 3 جو بڑی سازشیں ہیں ان کا ذکر ہے. سب سے پہلی بات تو انہوں نے یہ کی کہ یہودیوں کے علاوہ کسی کو نہ مانو، یعنی ان کی جو مذہبی عصبیت تھی اس کو بیدار کیا کہ بھئی تم یہودی ہو اور تم اگر بات مانو گے تو صرف یہودیوں کی مانو گے اور کسی کی نہ مانو. دوسرے نمبر پر ان کی جو قومی نخوت تھی، جو نسلی برتری، جس کا انہیں بڑا احساس تھا، تو اس کو انہوں نے ہوا دی کہ تم اللہ کے لاڈلے ہو، لہٰذا تم پر جو انعامات ہوئے ہیں تو وہ کسی پر نہیں ہوئے. جو بنی اسرائیل کو اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے فضائل عطا کیے وہ کسی اور کو نہیں. اور تیسری بات اس میں یہ ہے او یحاجوکم عند ربکم، کہ روز قیامت کی جو بات پرس ہوگی تو اس کا خوف بھی اپنے دل سے نکال دو کہ
قیامت کے دن تمہارے خلاف کوئی بھی اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے ہاں وہاں حجت بازی نہیں کر سکتا، وہاں کوئی تمہارے خلاف کوئی دلیل پیش نہیں کر سکتا۔ تو اس آیت کریمہ میں ان تین چیزوں کا ذکر ہے۔ تو اب آتے ہیں آیت کریمہ کی جو چند تفاسیر ہیں حضرات مفسرین کرام نے کی ہیں اس کی طرف۔ سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ جو حضرت شیخ الاسلام مفتی محمد تقی عثمانی صاحب دامت برکاتہم العالیہ ان کا جو ترجمہ ہے، اس ترجمے میں اس کو دیکھتے ہیں، انہوں نے جو ربط اس کا بیان کیا ہے وہ اس طرح ہے کہ اس کا ماقبل ہی کے ساتھ ربط ہے کہ شروع میں اہل کتاب نے کہا کہ تم ایمان لے آؤ مسلمانوں پر جو وحی نازل ہوئی اسی پر، صبح کے وقت ایمان لاؤ، بعد میں انکار کرو، اور یہ بھی خیال کرو کہ دل سے ان لوگوں کے سوا کسی اور کی بات نہ ماننا، یعنی جو تمہارے دین کے پیروکار ہیں، مسلمانوں کے یہودیوں کے علاوہ اور کسی کی پیروی نہ کرنا۔ اور آگے ان الہدا ہدی اللہ، آپ ان سے کہہ دیجئے کہ ہدایت وہی ہدایت ہے جو اللہ کی دی ہوئی ہے۔ اور آگے ان یؤتا احد، کہ بھئی یہ ساری باتیں تم اس ضد میں کر رہے ہو کہ کسی کو اس جیسی چیز ان یؤتا کی دی جائے کسی شخص کو، یعنی نبوت اور آسمانی کتاب دی جائے، احد کسی کو، مثل ما اوتی تم، جس طرح تمہیں ملی، کہ تم لوگ اس لیے انکار کرتے ہو کہ بھئی یہ کتاب حضرت موسیٰ علیہ السلام کو ملی تھی تو نبی علیہ السلام پہ یہ کتاب کیوں نازل کی گئی؟ اور آگے او یحاجوکم عند ربکم، یا یہ کہ مسلمان تمہارے رب کے آگے تم پر غالب کیوں آ گئے کہ اب یہ جو آخری نبی ہے یہ ان میں کیوں آیا، کتاب ان کو کیوں مل گئی؟ تو شروع کا جو جملہ ہے وَلَا تُؤْمِنُوا إِلَّا لِمَنْ تَبِعَ دِينَكُمْ، اس کا تعلق ماقبل ہی کی آیت کے ساتھ ہے، اور یہ یعنی یہودیوں کا مقولہ ہے، اور اس کے بعد کا جو قل ان الہدا یہاں سے لے کر آخر تک یہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا کلام ہے، اور نبی علیہ السلام کو مخاطب کیا گیا کہ آپ اپنی امت کو یہ کہہ دیجیے۔ اس کے علاوہ باقی جو تفسیریں ہیں ان میں ایک تفسیر یہ ہے کہ یہ اہل یہود جو ہیں یہودیوں کو اس کے ایک طائفہ، اس کے ایک گروہ کا قول ہے جو پہلی آیت نمبر 72 میں تھا، تو اسی میں ہے، اور اس آیت کے ساتھ ہی وہ ختم ہو گیا۔ اب یہاں سے ولا تؤمنوا، یہاں سے آگے اللہ تعالیٰ کا کلام شروع ہو جاتا ہے، اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ مسلمانوں سے فرما رہے ہیں لا تؤمنوا الا لمن تبع دینکم، یعنی تم مسلمانوں کے علاوہ اور کسی کی بات کی تصدیق نہ کرنا، یہودیوں کی تصدیق یا عیسائیوں کی جو باتیں ہیں ان کی تصدیق نہ کرنا۔ اور آگے ان الہدا ہدی اللہ، کی اصل ہدایت وہ اللہ ہی کی ہدایت ہے، اور آگے فرمایا کہ یؤتا احد مثل ما اوتیتم، اس بات کی ولا تصدقوا، یعنی یہ بھی لا تؤمنوا کے نیچے داخل ہے کہ تم تصدیق نہ کرو اس کی، الا ان یؤتا احد مثل ما اوتیتم من الدین والفضل، کہ بھئی یعنی تمہارے علاوہ کسی اور کو بھی اسی طرح کا دین اور اس طرح کی فضیلت حاصل ہے۔ اور اسی طرح اس بات میں بھی تم تصدیق نہ کرو کہ اگر یہودی تمہیں یہ کہیں کہ کل قیامت کے دن ہم اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے ہاں تم لوگوں کے خلاف دلیل پیش کریں گے تو تم یہودیوں کی اس بات کو بھی نہ مانو، یعنی یہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی طرف سے مسلمانوں کو خطاب ہے۔ اور علامہ قرطبی رحمہ اللہ انہوں نے اس کا یعنی بڑی آسان تشریح کی ہے، اور وہ فرماتے ہیں کہ یہ جو مقولہ ہے یہ یہودیوں کا ہے، وَلَا تُؤْمِنُوا یہ یہودی کہہ رہے ہیں، اور اس میں قُلْ إِنَّ هُدَى اللَّهِ هُوَ الْهُدَى، صرف یہ جو جملہ ہے یہ جملہ معترضہ ہے، درمیان میں یعنی ما قبل اور ما بعد سے الگ ایک جملہ اسے کہا جاتا ہے جملہ معترضہ۔ تو صرف قُلْ إِنَّ الْهُدَى هُدَى اللَّهِ یہ جملہ معترضہ ہے، اور اس کے علاوہ شروع میں وَلَا تُؤْمِنُوا اور آخر میں أَن يُؤْتَى أَحَدٌ یہ سارا جو مقولہ ہے یہ یہودیوں کا ہے۔ اور اس کا مطلب کیا ہے؟ مطلب یہ ہے کہ لا تؤمنوا الا لمن تبع دینکم، یہودی جو ہے وہ باقی یہودیوں کے ان کے علماء وہ عام یہودیوں سے کہتے ہیں کہ تم تصدیق نہ کرو سوائے اس شخص کے جو تمہارے دین کا پیروکار ہے، اور تم ایمان نہ لاؤ، تصدیق نہ کرو اس بات پر ان یؤتا احد مثل ما اوتیتم، کہ جس طرح تمہیں کتاب دی گئی تمہیں فضیلت حاصل ہے، اسی طرح یعنی ان مسلمانوں کو بھی یہ فضیلت حاصل ہے کہ تم کبھی بھی نبی علیہ السلام کی کتاب کو اللہ کی کتاب نہ ماننا۔ اور اسی طرح او یحاجوکم عند ربکم یہ بھی لا تؤمنوا کے نیچے داخل ہے کہ تم کبھی اس بات کو نہ مانو، تصدیق نہ کرو کہ مسلمان یہ کل قیامت کے دن اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے ہاں تمہارے خلاف دلیل پیش کریں گے۔ اس کے علاوہ بھی کئی تفسیریں کی گئی ہیں، لیکن یہ یعنی سب سے جو آسان تفسیر ہے یہ
حضرت شیخ الاسلام مفتی تقی عثمانی صاحب نے جو اختیار کی ہے، اور یہ اصل میں امام قرطبی رحمہ اللہ جو بہت بڑے مفسر گزرے ہیں انہوں نے یہ تعبیر اختیار کی. تو ایک بار پھر ترجمہ دیکھتے ہیں. وَلَا تُؤْمِنُوا إِلَّا لِمَنْ تَبِعَ دِينَكُمْ. یہ یہودی وہ اپنے باقی جو یہودیوں ان سے کہتے ہیں وَلَا تُؤْمِنُوا إِلَّا لِمَنْ تَبِعَ دِينَكُمْ، کہ دل سے ان لوگوں کے سوا کسی کی نہ ماننا جو تمہارے دین کے متبع ہیں، دل سے تم نے انہی کی بات کو ماننا ہے. قُلْ إِنَّ الْهُدَى هُدَى اللَّهِ، آپ ان سے کہہ دیجئے ہدایت تو وہی ہدایت ہے جو اللہ کی دی ہوئی ہے. أَن يُؤْتَى أَحَدٌ مِثْلَ مَا أُوتِيتُمْ. اب یہاں پہ امام قرطبی رحمہ اللہ ان کا جو خیال ہے وہ تو یہ فرماتے ہیں یؤتا احد مثل ما اوتیتم، کہ تم اس بات کی بھی تصدیق نہ کرو کہ دیا گیا کسی کو مثل ما اوتیتم، جس طرح تمہیں دیا گیا، جس طرح یعنی تمہیں مقام دیا گیا وہی تم پر نازل ہوئی، کتاب دی گئی تو اسی طرح کسی اور کو بھی کتاب دی گئی تو تم نے یہ بات نہیں مانی. او یحاجوکم عند ربکم، اور اس بات پہ بھی تم نے ایمان نہیں لانا کہ تمہارے رب کے ہاں کوئی تمہارے خلاف دلیل پیش کرے. جبکہ مفتی تقی عثمانی صاحب نے جو اختیار کیا ہے وہ قل ان الہدی ھدی اللہ، یہاں سے آخر تک یہ جو خطاب ہے یہ مومنوں سے ہے اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی طرف سے ہے. اور اس صورت میں معنی یہ ہوگا وَلَا تُؤْمِنُوا إِلَّا لِمَنْ تَبِعَ دِينَكُمْ، یہ یعنی یہودیوں کا مقولہ ہے کہ تم پیروی نہ کرو دل سے ان لوگوں کے سوا کسی کی بات نہ مانو جو تمہارے دین کے پیروکار ہیں. قل ان الہدی ھدی اللہ. اب اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتے ہیں کہ آپ ان سے کہہ دیجئے ہدایت تو وہی ہدایت ہے جو اللہ کی دی ہوئی ہے. ان یؤتا احد مثل ما اوتیتم، یعنی یہ بھی اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا حکم ہے اور ان کا فرمان ہے کہ یہ ساری باتیں تم اس ضد میں کر رہے ہو کہ کسی کو ان یؤتا احد اس چیز جیسی یعنی نبوت اور آسمانی کتاب کیوں مل گئی جیسے کبھی تمہیں دی گئی تھی. اور آگے او یحاجوکم عند ربکم، یا یہ کہ یہ مسلمان تمہارے رب کے آگے تم پر غالب کیوں آ گئے. قل ان الفضل بید اللہ، آپ کہہ دیجئے فضیلت تمام تر اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے ہاتھ میں ہے. یؤتیہ من یشاء، وہ جس کو چاہتا ہے دے دیتا ہے. واللہ واسع علیم، اللہ سبحانہ و تعالیٰ بڑی وسعت والا ہے اور ہر چیز کا علم رکھتا ہے. یختص برحمتہ من یشاء، وہ اپنی رحمت کے لیے جس کو چاہتا ہے خاص کر دیتا ہے. اشارہ اس طرف ہے کہ تمہارے نہ چاہتے ہوئے بھی تم کہتے ہو کہ یہ آخری نبی بنی اسرائیل کے بجائے بنی اسماعیل میں کیوں آ گیا، تو یہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی مرضی ہے. وہ اپنی رحمت کے لیے جس کو چاہتا ہے، رحمت سے مراد نبوت کے لیے جس کو چاہتا ہے خاص کر لیتا ہے. واللہ ذو الفضل العظیم، اور اللہ فضل عظیم کا مالک ہے. ومن اہل الکتاب من ان تأمنه بقنطار یؤدیہ الیک، اہل کتاب میں کچھ لوگ تو ایسے ہیں. من اہل الکتاب، اس کو من تبعیضیہ کہتے ہیں، یہ بعض کا معنی دیتے ہیں، یعنی کچھ لوگ، بعض لوگ ایسے ہیں. من ان تأمنہ، اگر تم ان کے پاس دولت کا ایک ڈھیر امانت کے طور پہ رکھوا دو، یعنی تم ان کے پاس امانت کے طور پہ رکھوا دو بقنطار، زیادہ مال کثیر، یؤدیہ الیک، تو وہ تمہیں واپس کر دیں گے. ومنہم، اور ان میں سے بعض وہ ہیں، من ان تأمنہ، اگر تم ان کے پاس امانت رکھوا دو بدینار، ایک دینار بھی امانت رکھوا دو تو لا یؤدیہ الیک، وہ تمہیں واپس نہیں دیں گے. الا ما دمت علیہ قائما، سوائے اس کے الا یہ کہ تم ان کے سر پر کھڑے رہو. ذالک بانہم قالوا لیس، ان کا یہ طرز عمل اس لیے ہے، ذالک بانہم، وہ اس لیے اس طرح کرتے ہیں کہ قالوا، انہوں نے یہ کہہ رکھا ہے، لیس علینا فی الامیین سبیل، کہ امیوں یعنی غیر یہودی جو عرب ہیں ان کے ساتھ معاملہ کرنے میں ہماری کوئی پکڑ نہیں ہوگی، ہم پہ کوئی الزام نہیں ہے. وَيَقُولُونَ عَلَى اللَّهِ الْكَذِبَ، اور اس طرح وہ اللہ پر جھوٹ بولتے ہیں، وَهُمْ يَعْلَمُونَ، جانتے ہیں، یعنی اللہ پر جان بوجھ کر جھوٹ باندھتے ہیں. وَمِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ، اہل کتاب میں سے بعض، من وہ ہیں، ان تأمنہ، یہ مضارع واحد مذکر حاضر کا صیغہ ہے. تأمن آخر میں ہو ضمیر ہے کہ تو اس کو امانت دے، تو اسے امین بنائے، اس کے پاس امانت رکھوا دے. بقنطار، قنطار مال کثیر، یعنی مال کے بہت سارے انبار، قناطیر اس کی جمع ہے. یؤدیہ، ادا، یؤدی سے وہ اسے ادا کر دے گا، وہ تجھے واپس لوٹا دے گا، الیکا تیری طرف.
ومنہم اور ان یہودیوں میں سے بعض من وہ ہیں ان تأمن ہو اگر تو اسے امین بنا دے اس کے پاس امانت رکھوا دے بدینار ایک دینار لا یؤدیہ وہ نہیں ادا کرے گا اس کو الیکا تیری طرف وہ واپس نہیں لوٹائے گا اسے الا مگر ما دمتا علیہ قائما ما دمتا اس کے معنی جب تک تو ٹھہرا رہے علیہ اس پر قائما یعنی کھڑا جب تک تو اس کے سر پہ کھڑا نہ رہے تب تک وہ واپس نہیں کرے گا ذالک بانہم یہ اس وجہ سے یہ جو ان کا خیال ہے یہ کام وہ اس لیے کرتے ہیں کہ امانت لوٹاتے نہیں ہیں بوجہ اس کے قالو انہوں نے یہ کہہ رکھا ہے لیس علینا نہیں ہے ہم پر فی الامیین امیوں میں امی کی جمع ہے غیر عرب یعنی جو لوگ ہیں یہودیوں کے علاوہ یہودی اپنے علاوہ جو لوگ تھے عربوں کے ان کو یہ امی کہا کرتے تھے سبیل کے عام معنی ہوتے ہیں راستہ لیکن یہاں پہ ہے الزام ہم پر کوئی الزام نہیں ہے ہم پر کوئی پکڑ نہیں ہے ان کے مال ہڑپ کرنے اور کھانے میں فَيَقُولُونَ عَلَى اللَّهِ الْكَذِبَ وَهُمْ يَعْلَمُونَ اور وہ اللہ پہ جھوٹ باندھتے ہیں وَهُمْ يَعْلَمُونَ جان بوجھ کر انہیں پتہ ہے اس کے باوجود اللہ سبحانہ وتعالی کی طرف جھوٹی نسبت کرتے ہیں تو اس آیت کریمہ کے اندر یہودیوں کے دو طبقوں کا ذکر ہے بعض حضرات نے اس کے خاص یعنی شان نزول لکھا ہے لیکن یہ یہودیوں کی عام بیماری تھی ان میں کچھ لوگ اچھے بھی تھے جس طرح حضرت عبداللہ ابن سلام رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو بعد میں مسلمان ہوئے یہودیوں کے بہت بڑے عالم تھے تب ان کے بارے میں ایک واقعہ آتا ہے کہ ان کے پاس کسی یعنی جو غیر یہودی عرب تھا تو ان میں سے مکہ والوں میں سے کسی شخص نے ان کے پاس 200 اوقیہ سونا وہ ان کے پاس بطور امانت کے رکھ دیے ایک اوقیہ جو ہے وہ 40 درہم کا ہے تو یہ 200 اوقیہ اس کے پاس انہوں نے سونا رکھا اور بعد میں جب وہ واپس آئے اس نے کہا میں نے آپ کے پاس امانت رکھی تھی میری امانت واپس کریں تو انہوں نے وہ سارا کا سارا جو مال جس طرح انہوں نے دیا تھا اسی طرح اس شخص کے حوالے کر دیے تو یہ جو پہلا جملہ ہے اس میں اسی طرح کے لوگوں کا ذکر ہے عبداللہ ابن سلام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی کہ تأمن بقنطار اگر تم اسے مال کثیر دے دو بہت بڑا مال دے دو یؤدیہ الیک تب بھی وہ تیری طرف لوٹا دے گا اس میں کوئی خیانت نہیں کرے اور کچھ یہودی وہ ایسے حریص ہیں ایسے مادہ پرست ہیں کہ تأمنہ بدینار اگر تھوڑا سا مال 1 دینار اگر تم اس کے پاس رکھوا دو تو لا یؤدیہ الیک وہ اسے تجھے واپس نہیں کرے گا سوائے اس کے معدوم علیہ قائمہ کہ تم اس کے سر پہ کھڑے رہو بار بار اصرار کرو تو تب جا کے واپس کرے گا تو اس میں بھی ایک خاص شان نزول لکھا ہے کہ فخاس ابن عزورہ یہ یہودیوں کا ایک عالم تھا اور اس کے پاس ایک شخص نے 1 دینار رکھ دیا تو بعد میں جب وہ آیا تو اس نے انکار کر دیا کہ میرے پاس تمہاری کوئی امانت نہیں ہے اسے 1 دینار کا انکار کر دیا تو وہ شخص بار بار اصرار کر رہا تھا یہ انکار کر رہا تھا تو کسی شخص نے اس کو بتایا وہ جو امی تھا غیر یہودی جو عرب تھا اس کو بتایا کہ تم ایسا کرو کہ یہ چونکہ یہودیوں کا بہت بڑا عالم ہے اور یہودی اس پر اعتماد کرتے ہیں تو تم جا کے اس کے سامنے یوں کہہ دو کہ اگر تم نے میرا 1 دینار واپس نہیں کیا تو میں مدینہ کی گلیوں میں شور مچاؤں گا اور لوگوں سے کہوں گا کہ یہ خائن شخص ہے یہ تم اسے بڑا دیندار سمجھتے ہو اپنا اخبار میں آپ لوگوں نے اس کو شامل کیا عالم سمجھتے ہو لیکن یہ اس طرح کا خائن ہے تو کہتے ہیں جب اس نے وہاں پہ شور شرابہ کیا اور اس کے جو باقی شاگرد تھے جو بیٹھے ہوئے تھے ان کے سامنے یہ بات آئی تو جب اس یہودی نے دیکھا کہ بھئی اب یہ لوگ میرے خلاف ہو جائیں گے تو اس نے اپنی طرف سے دینار نکال کے اس شخص کے حوالے کی اور کہنے لگا کہ بھئی تمہارا تو میرے ذمہ کوئی قرض کوئی امانت میرے پاس نہیں ہے یہ میں اپنی طرف سے تجھے 1 دینار دیتا ہوں یہ دینار تو لے لے تو آخر میں فرمایا الا ما دمت علیہ قائما وہ کبھی تجھے واپس نہیں کرے گا سوائے اس کے ما دمت علیہ قائما کہ تو اس کے سر پہ کھڑا رہے ذالک بانہم قالوا لیس علینا فی الامیین سبیل اب یہاں سے آگے کہ ان کا ایک نظریہ اور باطل عقیدہ تھا کہ بھئی یہ جو امی ہیں ان کے مال کھانے میں ہم پہ کوئی گناہ نہیں ہے اور تورات میں بھی انہوں نے اس حوالے سے کچھ تحریف کی تھی تو انشاءاللہ کل کے درس میں اس پہ گفتگو کریں گے بارک اللہ لی ولکم فی القرآن العظیم ونفعنی وإیاکم بالآیات والذکر الحکیم وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین